خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے، خرد مند لوگوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، وہ پکار اٹھتے ہیں اے رب ہمارے، تو نے یہ سب کچھ بیکار، بے مقصد اور عبث پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے اس سے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں بچا آگ کے عذاب سے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے، جسے بھی تو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو، ایک منادی کرنے والے کی ندا کو، کہ وہ پکار لگا رہا ہے ایمان کی، دعوت دے رہا ہے ایمان کی، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے، بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجو اپنے نیک وکار بندوں کے ساتھ، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمارے، ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا نہ کیجو قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، فاستجاب لهم ربهم، تو قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں ایذائیں دی گئیں، ایذائیں پہنچائی گئیں میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جنہوں نے قتال کیا، جنگ کی، اور جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں، جو قتل ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی تو لازماً میں تمام برائیوں کو دور کر کے رہوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً میں ان کو داخل کر کے رہوں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ، صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں سے پہلی آیت کا تعلق ہے ایمان باللہ سے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کا تعلق ہے ایمان باللہ سے۔ دوسری اور تیسری آیتوں کا تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں بیٹھے کھڑے اور لیٹے ہوئے، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے رب ہمارے، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، بس ہمیں بچائیو جہنم کی آگ سے، اور اے رب ہمارے، جسے تو نے جہنم میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا، اور یقیناً ظالموں کا مددگار کوئی نہیں، یہ ایمان بالآخرہ۔ پھر چوتھی اور پانچویں دو آیات کا تعلق ایمان بالرسالت سے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو
کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا ہے کہ مانو اپنے رب کو، ایمان لاؤ اپنے رب پر، انا آمنوا بربکم فآمنا۔ اس کے بعد ایک طویل دعا ہے، پھر آتی ہے چھٹی اور آخری آیت۔ اس کا تعلق ہے ایمان کے مظاہر عملی سے۔ جو لوگ کس طرح درجہ بدرجہ ایمان حاصل کرتے ہیں، ان کی عملی زندگی کا نقشہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہجرت ہے، اللہ کے لیے جان اور مال کی قربانی ہے، اللہ کے لیے ایذائیں برداشت کرنا ہے، اللہ کے لیے اپنے اہل و عیال کو خیر بات کہنا ہے، اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے، اللہ کے لیے اپنی جان دینی۔ تو جو لوگ اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والے ہوں، فرمایا ان کا تو کیا کہنا ہے، میں تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ تو یہ تو بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، ان کی تو پوری قدر کی جائے گی، ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ان کی تمام برائیاں لازماً دور کر دی جائیں گی، ان کو لازماً جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس آیت میں اصل میں اس ایمان کی تصویر جو عملی ہے وہ سامنے آئی۔ وہ ایمان تو ایک باطنی نور ہے، درجہ بدرجہ کیسے وجود میں آیا ہے وہ پہلی 5 آیات، لیکن اب اس کا جو ظہور ہو رہا ہے اس نور کا انسان کے عمل میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، اس کے رویے میں، اس کا ایک نقشہ ہے جو اس چھٹی آیت کے اندر کھینچ دیا گیا۔ اب آئیے پہلی آیت جس کا تعلق میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا تعلق ہے ایمان باللہ سے، اس کے ضمن میں آج پھر میں چند باتیں آپ کو بنیادی بتا دینا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں شروع ہی میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام والا جو ان کا جو خطبات کا سلسلہ ہے، کانٹ کا حوالہ دیا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے جتنے دلائل دیے گئے تھے، وہ آنٹولوجیکل ہو، کاسمولوجیکل ہو، ٹیلیولوجیکل ہو، یہ 3 قسم کے دلائل ہیں کہ جو ارسطو کے زمانے سے دیے جا رہے ہیں۔ ارسطاٹل جو ہے مشائین کا استاد ہے، استاد اول، اور اس نے جو منطق ایجاد کی اور پھر منطق کے ذریعے سے اللہ کے وجود اور اللہ کی ہستی کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ ارسطو سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد سے جتنے عیسائی متکلمین پیدا ہوئے، اس لیے کہ عیسائیت کا آغاز ارسطو کے بعد ہوا ہے۔ ارسطو تقریباً 300 سال قبل تھا دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام سے، 300 BC میں۔ اس اعتبار سے اب عیسائیت بھی بعد میں آئی، علم کلام عیسائیوں کا بھی بعد میں آیا، پھر مسلمان آئے، مسلمانوں کے متکلمین علم کلام، ان سب نے وہی دلائل ہے کہ جن کو مختلف الفاظ کا جامہ پہنا کر پیش کیا ہے، آنٹولوجیکل، کاسمولوجیکل، ٹیلیولوجیکل۔ اس کو بھی میں چاہتا ہوں ذرا سا واضح کر دوں۔ آنٹولوجیکل کیا ہے؟ دلیل انی یا دلیل وجودی، کہ انسان کے ذہن میں ایک ہستی کامل کا نقشہ موجود ہے، اگر ہے تو یقیناً اس کا وجود بھی ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک تصور ہو کامل وجود کا اور اس کا کوئی خارجی وجود موجود نہ ہو؟ یہ ایک دلیل ہے، دلیل انی۔ کاسمولوجیکل یعنی ایک ہے وجود ممکن، ایک ہے وجود واجب، واجب الوجود اور ممکن الوجود، کنٹینجنٹ بینگ اور نیسیسری بینگ۔ تو یہ جو ممکنات ہے، کائنات ہے، اس سے استدلال۔ جب یہ سب کچھ ہے تو یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی واجب الوجود بھی ہے جس کے وجود میں لانے سے یہ ممکنات وجود میں آئے۔ یہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے، اس کو دلیل کونی بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے دلیل غائی، یہ دلیل لمی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لم وجہ، غائی غایت سے بنا ہے، دلیل غائی۔ یہ ٹیلیولوجیکل یعنی اس کائنات میں ہر شے میں ہمیں کوئی غایت نظر آتی ہے، کوئی مقصد کار فرما نظر آتا ہے، کوئی شے ہے، کوئی حکمت ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ماسٹر مائنڈ ہے جس کی حکمت کا یہ مظہر ہمیں پوری کائنات میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ دلائل ہے کاسمولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، آنٹولوجیکل، ان تینوں قسم کے دلائل کو کہ جو انبار لگائے متکلمین نے، کانٹ نے آ کر ان سب کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے اور ثابت کر دیا کہ جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، منطق ان تمام منطقی دلائل کو رد کر دیتی ہے۔ کوئی دلیل منطقی خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی یوں سمجھیے کہ ایک طوفان خیز کتاب تھی، ایک بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ عیسائی دنیا، یورپ جو ہے، کانٹ کے زمانے تک کوئی وہ ملحد دور نہیں تھا، مذہب کا دور تھا، خدا کا انکار۔ اس نے کہا کوئی دلیل ثابت نہیں کر سکتی خدا کا وجود باری تعالیٰ کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔
یہ اس کی کتاب ہے مارکۃ الآراء، کریٹیک آف پیور ریزن، جس کو میں نے کہا عقل خالص، تنقید عقل خالص۔ اصل فلسفہ وہی ہے جو خالصتاً عقل اور منطق پر آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ عقل خالص کی جو اس نے کریٹیک کیا، اس کی جو تنقید کی، جو دلائل دیے گئے سب کو اس نے کاٹ کر رکھ دیا۔ اسی بات کو اقبال نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے، بلکہ ہمارے بہت سے متکلمین کے بارے میں کہا جاتا ہے، کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے کہ بہت سے متکلمین کا آخری وقت جب آیا ہے تو ایسا محسوس ہوا ہے ان کی کیفیات سے کہ انہوں نے جو بھی کلامی بیان، کلامی دلیلیں دی تھیں، لوگوں سے مباحثے کیے تھے، موت کے وقت شیطان آیا ہے اور اس نے مباحثہ کیا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی ساری دلیلوں کو رد کر گئے۔ آخر کار انہیں کہنا پڑا اموت علی عقیدت امی، میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں، میں نے عقل سے اللہ کو نہیں مانا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں اپنی فطرت کی بنیاد پر، اور میں اسی طرح مانتا ہوں جیسی میری ماں مانتی تھی۔ میں موت جو مجھ پر آ رہی ہے وہ اپنی ماں کے عقیدے پر آ رہی ہے۔ اموت علی عقیدت امی۔ ان تین دلائل پر بعد میں بلکہ آج تذکرہ بھی کر دوں، یہ بہت سی باتیں جو ہیں آج میں اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا سابق، تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب یاد آئے مجھے، اس لیے کہ میں تو فلسفے کا براہ راست طالب علم کبھی نہیں رہا، ذہن فلسفیانہ اللہ نے عطا کیا تھا، ذہن منطقی ہے، لیکن میں فلسفے کا طالب علم کبھی نہیں رہا۔ لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں جو ہے اس میدان میں مجھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی سے حاصل ہوئی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں آج سب ان کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا، اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقہ بالصالحین۔ ان کی چونکہ ساری عمر گزری تھی اسی میں، فلسفے کے مطالعے میں اور تقابل ادیان کے مطالعے میں اور تاریخ کے مطالعے میں، پورا ان کا دماغ جو ہے وہ ایک بہت بڑی لائبریری کی حیثیت رکھتا تھا۔ بہرحال تو انہوں نے یہ بتایا کہ تین دلیلیں شروع سے تھیں، لیکن دو دلیلوں کا بعد میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک مورل آرگیومنٹ ہے، اخلاقی دلیل، کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی حس موجود ہے، خیر اور شر کی تمیز موجود ہے، جس پر میں بارہا گفتگو کر چکا ہوں، یہ صحیح بات ہے، اور کوئی موریلٹی ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کو نہ مانا جائے۔ اللہ کو ماننا ہمارے لیے، ہمارے اخلاقی رویے کے لیے ضروری ہے، نہیں بھی ہے تو ماننا پڑے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ جب بہت طوفان اٹھا، کریٹیک آف پیور ریزن نامی کتاب پر جب اس کے خلاف بڑا طوفان اور غصہ لوگوں کو کا جو ہے اس کا مظاہرہ ہوا، تو پھر اس نے دوسری کتاب لکھی، جیسے علامہ اقبال نے شکوہ کے بعد جواب شکوہ لکھی نظم، اسی طریقے سے کریٹیک آف پیور ریزن کے بعد کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، کہ جو پریکٹیکل معاملہ ہے انسان کا، عملی معاملہ ہے، عملی روش میں انسان کے لیے مورل ایٹیچیوڈ اختیار کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ خدا کو نہ مانے۔ یہ مورل آرگیومنٹ ہے۔ اور ایک ہسٹوریکل آرگیومنٹ ہے کہ جب پوری تاریخ انسانی میں انسان خدا کو مانتا آیا ہے تو آخر کوئی بات ہے۔ یہ ہسٹوریکل آرگیومنٹ بھی ہے جس کا اضافہ کیا گیا۔ اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے یہ پانچوں دلائل پیش کیے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، انہیں منطقی انداز میں پیش نہیں کیا، بلکہ اذعانی اور خطابی انداز میں پیش کیا۔ منطقی انداز میں بات کی جائے گی، منطق کو منطق کاٹ دے گی۔ اذعانی اور خطابی انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اندر جھانکے گا تو فطرت جواب دے گی کہ ہاں صحیح ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی ریکنسٹرکشن کو اسی پر بلڈ کیا ہے کہ اصل میں خدا پر ایمان جو ہے وہ انسان کا باطنی تجربہ ہے۔ ایک تجربہ خارجی ہوتا ہے، ظاہری ہوتا ہے، میں نے پانی پیا ٹھنڈا ہے، معلوم ہو گیا، میں نے کسی شے کو ہاتھ لگایا گرم ہے، معلوم ہو گیا، میں کسی شے کو دیکھ رہا ہوں سفید ہے سیاہ ہے، معلوم ہو گیا۔ یہ تجربہ خارجی ہے، ظاہری۔ ایک تجربہ باطنی ہے۔ یہ جو باطنی تجربہ ہے، انٹرنل ایکسپیرینس، یہ ہے جس کے بنا پر انسان اللہ کو مانتا ہے، اس کے اپنے اندر، اس کی اپنی فطرت میں، اس کے اپنے قلب کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ اس کی بنا پر وہی جو میں نے بریڈلے کا فقرہ آپ کو بتایا کہ philosophy is the name of finding bad reasons for what we believe on instincts، وہ تو ہمارے اندر پیوست ہے، اللہ کا یقین، اللہ پر ایمان، کہ اللہ کی وجود، اس کی ہستی کا اس بات ہمارے اندر ہے۔ اب جب آپ اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تو دلیل اس کے مطابق آتی نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج جب طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود ہی دلیل ہے سب سے بڑی۔
اب اگر کوئی شخص کہے نہیں صاحب میں تو نہیں مانتا، ثابت کیجئے کہ سورج ہے، اب کیسے ثابت کریں گے آپ؟ جو دلیل لائیں گے وہ کم تر ہوگی، وہ اس سورج کے وجود سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں ہے۔ جو بدبخت سورج کو دیکھتے ہوئے انکار کرنے پر تل گیا ہو، اس کو کس دلیل سے آپ بنوائیں گے کہ سورج ہے؟ یہی معاملہ ہوا ہے منطقی استدلال کا، کہ متکلمین نے جو بھی محنتیں کی ہیں وہ فیوٹائل رہی، ان کا کچھ حاصل نہیں۔ وہ پائے استدلالیاں چوبی بود، چاہے پائے چوبی سخت بے تمکین ہوا۔ یہ استدلالیوں کا جو بھی ہے پورا ان کا موقف جو ہے وہ سخت بے تمکین ہے، اسے کوئی تمکن اور اسے کوئی ثبات حاصل نہیں۔ یہ تو اندر ہے، اندر جھانکو، جس کو قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، دیکھتے نہیں ہو اپنے اندر؟ تمہارا اپنے اندر جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر جھانکو۔ یہ ہے در حقیقت، لیکن اس کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کو اگر آپ دلیل کی شکل میں لانا چاہیں گے، کسی کے سامنے رکھیں گے، خطابی انداز، کیا ایسا نہیں ہے؟ اب دیکھیے دلیل انی کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یا دلیل وجودی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10، اَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں دلیل کوئی نہیں ہے، کیا اللہ کے بارے میں بھی شک ہے؟ ذرا سا آپ کو درو بینی پر آمادہ کر دے گا یہ سوال، جھانکو ذرا اپنے اندر، کیا واقعی شک ہے؟ کہہ تو رہے ہو کہ شک ہے، کیا حقیقتاً شک ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے؟ اَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اسی طریقے سے اب دلیل غائی تو آج ہی کے سبق میں آ جائے گی، اگرچہ شاید آج ہم مانا پہنچ سکے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا، بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، ہر شے میں غایت ہے، ایک مقصد ہے، حکمت ہے، یہ دلیل غائی ہے، مورل آرگومنٹ۔ لیکن مورل آرگومنٹ کو قرآن مجید زیادہ تر امپلائے کرتا ہے وجود باری تعالیٰ کے اس بات کے لیے نہیں، بلکہ بعث بعد الموت، آخرت کے اس بات کے لیے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرموں کو اور فرما برداروں کو برابر کر دیں گے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیسی بچگانہ باتیں کر رہے ہو؟ کیا برابر کر دیے جائیں گے نیک اور بد؟ کیا غدار اور باغی اور دوسری طرف وفادار اور فرما بردار کوئی دنیا میں کوئی بادشاہت ہے جو ان کو برابر کر دے؟ فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند و بالا ہے وہ بادشاہ حقیقی، وہ کوئی بھی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں چل سکتا، جزا ہونی چاہیے۔ اگر خیر خیر ہے، اگر شر شر ہے، تو خیر کا نتیجہ خیر، شر کا نتیجہ شر برآمد ہونا چاہیے۔ اس دلیل کو قرآن نے پیش کیا، کثرت سے پیش کیا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے نہیں بلکہ آخرت۔ تو میں جو کچھ عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ سارے دلائل دیے ہیں اور ان سب کو امپلائے کیا ہے، استعمال کیا ہے، لیکن منطقی انداز میں نہیں بلکہ اذعانی اور خطابی انداز میں۔ اور ان کو در حقیقت یوں کہنا چاہیے کہ یہ جو آیات ہیں یہ ایک طرح سے انسان کے اندر جو ڈورمنٹ کانشسنس ہے، اس کا شعور جو خوابیدہ ہے، اسے جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اندر موجود۔ جیسے کیمسٹری میں ایک تصور موجود ہے کیٹالیٹک ایجنٹ کا، دو چیزیں ہیں، دونوں موجود ہیں، انٹریکشن نہیں ہو رہا، کوئی چیز اور درکار ہے جو ان کے اندر باہم ایک انٹریکشن کرائے گی، وہ کیٹالیٹک ایجنٹ ہے۔ وہ کیٹالیٹک ایجنٹ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، جو کا تو رہتا، لیکن ان دونوں کے اندر وہ ایک معاملہ کروا دیتا ہے، ان دونوں میں انٹریکشن جو ہے باہمی تعامل کے لیے وہ ذریعہ بن جاتا۔ تو در حقیقت قرآن مجید صرف اس ڈورمنٹ کانشسنس کو جو انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرتا ہے، اور یہ اس کا آرگومنٹ کا انداز۔ البتہ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے اس میں وہ فطرت کے ساتھ ساتھ عقل کو اور منطق کو بھی بروئے کار لاتا۔ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق خالصتاً فطرت کی بنیاد پر، بدیہیات فطرت کی بنیاد پر اللہ کو مانا جائے گا۔ البتہ آخرت کا معاملہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں یقیناً پھر اضافہ ہو جاتا ہے منطق کا۔ تب آئیے پہلی آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں اختلاف خلف سے بنا ہے۔ اختلاف اردو میں تو ہم کہتے ہیں جو ہمارا ڈفرنس ہو جائے، ڈفرنس آف اوپینین، اختلاف رائے۔
عربی میں اصل جو اس کا مفہوم ہے اس کو نوٹ کیجئے، خلف کہتے ہیں پیچھا، پیٹھ، خلف، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہونا، الٹ پھیر۔ رات دن کے تعاقب میں ہے، دن رات کے تعاقب میں ہے، رات کے پیچھے دن آ رہا ہے، دن کے پیچھے رات آ رہی ہے، تو اختلاف در حقیقت اس معنی میں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اب یہاں پر لفظ آیت پر غور کیجئے، آیت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کی یہ بیسک ٹرمینالوجی میں سے ہے، میں نے آج گنتی کی ہے 382 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا۔ آیت، آیات، آیاتنا، آیاتہو، جو بھی مختلف اس کی ہے ترکیبیں، لیکن 382 مرتبہ، اور یہ بیسک ٹرمینالوجی میں سے۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ الف یا یا، الف یا یا۔ اب اس سے ایک لفظ بنتا ہے ایو، اور ایو کس لیے آتا ہے؟ کوئی دو چیزوں میں سے یا چند چیزوں میں سے کسی شے کی پہچان کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا۔ ای الفریقین احق بالامن، ان دونوں گروہوں میں سے کون ہے زیادہ حقدار امن کا؟ ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے ہے کہ جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ ایو آتا ہے استخبار کے لیے، خبر حاصل کرنے کے لیے، پہچان کرانے کے لیے۔ اس سے لفظ بنا ہے آیت، وہ شے جو کسی کی پہچان کا ذریعہ بن جائے، جس کے لیے اردو میں عام لفظ ہے نشانی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیا ہے تعیّیا سے، تعیّیا کہتے ہیں کسی شے کا ثابت ہو جانا، اے تثبتا، باب تفاعل ہے، کوئی شے ثابت ہو گئی، قائم ہو گئی مضبوطی کے ساتھ، تثبتا، تعیّیا، اس کا مطلب ہے وہ شے کہ جو ثابت ہو جائے، پورے طور سے ظاہر ہو جائے، اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ اور اس سے آیت بنا وہ شے جو کسی شے کو ثابت کر دے، وہ شے جو کسی دوسری شے کے لیے دلیل بن جائے، وہ شے جو کسی شے کے شعور کو آپ کے اندر ایکٹیویٹ کر دے، وہ ہے آیت، نشانی۔ عام طریقے پر جو اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نشانی۔ اور نشانی کیا چیز ہے؟ کسی شے کو دیکھ کر آپ کا ذہن کسی دوسری شے کی طرف منتقل ہو جائے، بغیر اس میں کہ کوئی کانشس ایفرٹ شامل ہو، نوٹ کیجئے اس کو، بغیر اس کے کہ کوئی ڈسکرسو نالج شامل ہو۔ آپ نے کوئی استدلال کے کوئی قلعے بنا کر اور صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ حاصل نہیں کیا، بلکہ وہ تو اچانک ایک شے دیکھی، کوئی اور شے یاد آ گئی۔ آپ کے دوست نے کبھی آپ کو کوئی شے دی تھی، کوئی ایک تحفہ تھا، آپ نے کہیں ٹرنک میں رکھا ہوا تھا اطمینان سے، اب ہو گئے 7 سال، نہ کبھی دوست یاد آیا، نہ اس کا کوئی معاملہ، نہ کوئی خط و کتابت ہے، آپ کے ذہن سے اوجھل ہو گیا، یادداشت سے بھی نکل گیا۔ اچانک کسی روز آپ ٹرنک کھولتے ہیں، وہ شے نظر آ جاتی ہے، وہ رومال ہو، قلم ہو، کسی شے، کوئی شے ہو، فوراً دوست یاد آ گیا، وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ۔ کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ اس کو یاد کریں، اور بغیر اس کے کہ کوئی دلیل استدلال کا معاملہ ہوا ہو، بلکہ وہ تو یہ کہ وہ شے آپ نے دیکھی اور وہ نشانی تھی کسی اور شے کی، فوراً وہ شے یاد آ گئی۔ اب اس کے دو اور نتیجے نکلیں گے کہ آیت سے جو شے حاصل ہوتی ہے وہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نمبر 1، وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ، وداؤٹ اینی ڈسکرسو ڈسکورس، بغیر کسی منطقی استدلال کے، بغیر کسی اپنے شعوری ارادے کے کوئی علم حاصل ہوا۔ دو باتیں اور نوٹ کیجئے۔ نمبر 1 یہ کہ نشانی کے ذریعے کوئی علم دیا نہیں جا سکتا، وہ علم پہلے سے ہوتا ہے۔ کوئی شے اندر تھی آپ کے، ذہول کے پردے پڑ گئے تھے، یادداشت کی گہرائی میں چیز اتر گئی تھی۔ اس کے لیے میں الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ محافظ خانہ ایک دفتر ہوتا ہے ڈی سی آفس کے ساتھ، اب فائلیں ہیں سال ہا سال کی پرانی، جو ہے کیسز جو ہیں وہ بند ہو چکے، فائلیں وہاں ڈمپ ہوتی ہیں، نہ معلوم انبار لگے ہوتے ہیں، زمین سے لے کے چھت تک جو ہے وہ بنے ہوئے ریکس اور فائلیں۔ اب ان فائلوں میں محافظ خانہ جو ہمارے ذہن کا ہے، یادداشت جو ہے، آج کچھ چیزیں معلوم ہوئی، پھر کل کچھ اور معلوم ہوئی، پھر کل کچھ اور معلوم ہوئی، پھر اور معلوم ہوئی، اب وہ نیچے جاتی جا رہی۔ تو محافظ خانے میں، یادداشت کے محافظ خانے میں کوئی شے بہت نیچی چلی گئی ہے، اب یہیں سے آپ نے ڈھونڈ کر نکال لی ہے۔ بہرحال وہ نئی تعلیم اور شے ہوتی ہے۔ تعلیم ہے کوئی نئی بات کسی کو بتانا، علم دینا، جبکہ نشانی کے ذریعے سے کوئی نیا علم حاصل نہیں ہوتا، پرانا علم تازہ ہو جاتا، پرانی بات جو بھول گئے تھے آپ وہ یاد آ جاتی۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کی ایک دوسری اہم اصطلاح سمجھ لیجئے، وہ ہے ذکر، ذکرہ، تذکرہ۔
تذکر، تذکیر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ذکر کے معنی یاد، ریمائنڈ کرنا. کوئی شے جو آپ کے ذہن میں تھی لیکن وہ یادداشت کے ذخیرے میں نیچے اتر گئی محافظ خانے میں، اسے پھر دوبارہ اٹھا کر شعور کی سطح پر لے آ. یہ تذکیر ہے. تذکر، چیتا آ گیا. کوئی شے تھی جو بھول گئے تھے، اور یہی لفظ جو ہے خاص طور پر شاہ عبد القادر نے یہ استعمال کیا ہے اس لفظ کے ترجمے میں. اس دن چیتے گا انسان، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ. اور کس کام کا اس دن چیتنا؟ یاد تو آ جائے گا، حقیقت تو منکشف ہو جائے گی، لیکن اب کیا فائدہ؟ تو یہ گویا کہ علم پہلے سے ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں لفظ آیت کے ساتھ ساتھ بریکٹ کر کے دوسری اہم اصطلاح نوٹ کر لیجئے، تذکیر، ذکر. قرآن کیا ہے؟ ذکر. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل، یاد دہانی، ریمائنڈ کرنے والی شے، تمہیں یاد دلانے والی شے. تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں، کم سے کم ایمان باللہ کی حد تک نوٹ کر لیجئے. یہ معرفت رب انسان کی فطرت میں موجود ہے. ڈورمنٹ ہے یہ کانشسنس. اس ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. یہ گہرائی میں اتر گئی ہے اس کی یاد، اس کو لا کر اور شعور کی سطح پر لے آنا ہے. اور یہ معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سپونٹینیس ہے، بغیر کسی کانشس ایفرٹ کے ہے، بغیر کسی جو جس کو ڈسکرسیو نالج کہتے ہیں، تجزیاتی اور منطقی صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ نکالنا، اس کا اس میں کوئی دخل نہیں. اس لیے کہا ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کی الٹ پھیر میں نشانیاں. کس کی؟ اللہ کی، خالق، اس کی صفات کمال کی. اس کو دیکھو اور اس کو پہچانو. کوئی ہے؟ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از معرفت کردگار. یہ شیخ سعدی کا شعر. یہ جو درخت ہیں، ان کے ہرے ہرے پتے، ہر پتا جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک دفتر ہے. دیکھنے والی نگاہ چاہیے. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ازباہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا. یہ پوری کائنات، اس کی ایک ایک شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈ کرانے کے لیے، اس کی معرفت، سوئی ہوئی معرفت کو جگانے کے لیے. ایک کوئی بہت پرانا گانے کا لفظ مجھے یاد آیا ہندی کا، سوئے ہوئے ہردے کو جگایا. یہ سویا ہوا ہردہ، سویا ہوا دل جو ہے، سویا ہوا تھا، اسے جگانا. یہ ڈورمنٹ کانشسنس، اس کو ایکٹیویٹ کرنا، یہ کام ہے کہ جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہوتا ہے. چشتی صاحب نے بلکہ خود مجھے اپنا ایک شعر سنایا تھا کہ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں. حق کے آثار ہے یہ پوری کائنات. یہ ظہور ہے اللہ کا. ہر شے نشانی ہے. سورج نشانی ہے، چاند نشانی ہے، ہواؤں کا چلنا نشانی ہے، بارش کا برسنا نشانی ہے، آسمانوں کی تخلیق نشانی ہے، زمین کی تخلیق نشانی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں کتنی مرتبہ ان فی ذالک لآیہ، ان فی ذالک لآیہ وآیۃ لہم وآیۃ لہم، کائنات کے ایک ایک گوشے سے اشارے کر کر اس میں بھی نشانی ہے، اس میں بھی نشانی ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے، یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران کا جوڑا ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کے بھی 20ویں رکوع کی پہلی آیت یہی ہے، اور وہاں وہ طویل آئی ہے. 8 نشانیوں کا تذکرہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اس کو میں دورہ ترجمہ قرآن میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں انہیں یاد ہوگا، میں نے اس کو نام دیا ہے آیت الآیات. یہ 8 آیتیں قرآن نے ایک آیت میں جمع کی. لفظ آیت کو سمجھیے، آیت ان میں سے ہر ایک آیت ہے. لآیات، اس میں نشانیاں ہیں. آسمانوں کی تخلیق ایک نشانی ہے، زمین کی تخلیق ایک نشانی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر ایک نشانی ہے، اور جو سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہیں نشانی ہے.
پھر یہ کہ جو بارش برستی ہے آسمان سے وہ نشانی ہے، اس کے ذریعے سے جو سبزہ وہ نکلتا ہے زمین سے وہ نشانی ہے، یہ جو چوپائے پھیلا دیے زمین میں وہ نشانی ہے، ہواؤں کا چلنا ایک نشانی ہے، اور یہ جو بادل ہیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق کی نشانی، لآیات لأولی الالباب۔ آپ مکی صورتوں میں دیکھیں گے ان میں سے ایک ایک پر ایک ایک آیت آئے گی، لیکن یہاں پر اس آیت میں آیت الآیات، یہ آیت نمبر 164 ہے سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ایک مثال ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور قرآن مجید میں مثنیٰ جو ہے، جو عظیم آیات ہیں، آپ کو ان کا مثنیٰ کہیں نہ کہیں مل جائے گا، اور یہ تو چونکہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں بالکل ٹھیک اسی جگہ پر 20ویں رکوع کا پہلی آیت سورہ بقرہ کی بھی سورہ آل عمران۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، اولو الالباب کسے کہتے ہیں؟ لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہ کہ الباب کا لفظ، اس کی جیسے وہ آیت جو ہے الف یا اس سے یہ لفظ نکلا ہے، الباب لب، لام با با لب، لب کہتے ہیں کسی شے کا اصل جوہر، جیسے ہم کہتے ہیں لب لباب، اس پوری بحث کا لب لباب یہ ہے، ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ اس مادے سے صرف لفظ آیا ہے الباب، لب بھی نہیں آیا، صیغہ واحد نہیں آیا، 16 مرتبہ قرآن مجید میں اولو الالباب کا لفظ آیا۔ لب کیا ہے؟ چونکہ انسان حیوان عاقل ہے، انسان کا خلاصہ، انسان کا اصل جوہر اس کی عقل اور شعور، لیکن عقل میں اور لب میں ایک فرق ہے، بڑا باریک فرق، اور اس کے لیے میں آپ کو امام راغب کی عبارت سنا رہا ہوں، اللب العقل الخالص من الشوائب، جو میں اس سے پہلے الفاظ کہتا رہا ہوں کہ عقل پر پردے نہ پڑ گئے ہوں خواہشات کے، جذبات کے، شہوات کے، تعصبات کے، فطرت صحیح، عقل سلیم، تو انسان حکمت تک پہنچ جائے، دانائی حاصل ہو، اللہ کو پہچان لے گا، اللہ کا شکر کرے، ہمتن اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں، وہ عقل جو امپیورٹی شوائب سے پاک ہو، عقل سلیم کو کہیں گے لب، عام عقل نہیں۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، وہ جس کو میں نے آج بھی لفظ استعمال کیا تھا، کل کیا تھا، کہ یہ عقل تو در حقیقت کرائے کی، یہ دماغ جو ہے کرائے کا وکیل ہے، اصل سے ڈائریکشن فطرت معین کرتی ہے، اور دماغ اس کے لیے دلائل دے دیتا۔ اس اعتبار سے اللب العقل الخالص من الشوائب، وقیلا، ایک رائے یہ دی ہے امام راغب نے کہ لب کیا ہے، ہوا ما زکا من العقل، عقل کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے، پاک ہو، اس کے اندر گندگیوں کی علائش نہ رہ جائے، وہی شہوات، جذبات، خواہشات، تعصبات، ان کی پٹیاں نہ بندھی ہوں، تو یہ لب ہے۔ اب پیاری بات کہی ہے، فَكُلُّ لُبٍ عَقْلٌ وَلَيْسَ كُلُّ عَقْلٍ لُبًّا، ہر لب تو لازماً عقل ہے، لیکن ہر عقل لب نہیں ہے، اسی کو آپ کہتے ہیں عام اور خاص۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے، ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے، ہر لب تو لازماً عقل ہے، لیکن ہر عقل لازماً لب نہیں ہے۔ لب وہ ہوگی کہ جس کے اندر سلامتی ہو، جس میں تزکیہ ہو، پاکیزگی ہو، غلط رجحانات سے پاک عقل جو ہے اس کو لب کہے، اولو الالباب۔ اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ اس کے لیے دوسرا لفظ وہی ہو گیا جو حکمت ہے، فطرت سلیمہ جمع عقل سلیم، اس کا حاصل حکمت۔ چنانچہ یہ آیت بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تعالی حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے،
اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا، لیکن یہ تذکر نہیں حاصل کر سکتے مگر صرف اولو الالباب، یہ اصحاب عقل، لیکن عقل والے نہیں، پاکیزہ عقل والے، لب والے لوگ ہیں کہ جن کو حکمت ملتی ہے۔ تو گویا کہ وہی فرق جو میں نے فلسفہ اور حکمت میں کیا تھا، اسی کے حوالے سے یہ لب اور عقل کے مابین جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ جو آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی میں نے آپ کو سنائی، آیت الآیات، اس میں آخر میں آیا لقومی یعقلون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو گویا کہ اولو الالباب اور قومی یعقلون یہ مساوی ہو گئے، یہ ایک دوسرے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، البتہ یہ فرق نوٹ کیجئے کہ وہ عقل عام نہیں، عقل کے جو جذبات، خواہشات اور تعصبات سے آزاد، جس کا تزکیہ ہو گیا، جو فطرت سلیمہ کے تحت اس کی رہنمائی میں، اس کی نگرانی میں کام کر رہی ہو۔ اگر یہ ہوگا تو اس کائنات کی ایک ایک شے، ہر ذرہ ذرہ، اس کا ایک ایک پتا جو ہے ان درختوں کا، وہ اللہ کی معرفت کا ایک دفتر۔ اب معرفت کا دفتر دیکھو، کوئی یاد آیا؟ دیکھو آسمان کو، کوئی یاد آیا؟ دیکھو سورج کو، کوئی یاد آیا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا؟ دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا؟ اس کی خلقت میں کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی؟ کیسے اس ماحول کے ساتھ سازگار اس کو جسم دیا گیا؟ یہ صحرا کا جہاز کس کی حکمت ہے جس کا کہ یہ مظہر ہے؟ کس کی بلندی ہے، علو شان ہے جس کی طرف اشارے یہ آسمان کر رہا ہے؟ کس کی ربوبیت ہے جس کے مظاہر زمین میں نظر آ رہے ہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر، اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے، انما انت مذکر، آپ تو بس صرف یاد دہانی کرانے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، جو نہ مانے آپ منوا نہیں سکتے۔ ایسی دلیل کوئی نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ اب اس دلیل سے تو لازماً ماننا پڑے گا، وہ تو یاد دلانے والی بات، یاد آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور دکھائیے، اور دکھائیے، اور دکھائیے، اب بھی یاد نہیں آیا، اب بھی یاد نہیں آیا، نہیں آیا تو نہیں آئے گا، آپ چھوڑیے اس کو، اس لیے کہ اس کے ساتھ دلیل کی بحث میں واقعہ یہ ہے، جنہوں نے منطقی دلائل سے اللہ کا اس بات کرانا چاہا ہے وہ بالکل ایک لا یعنی اور لا حاصل اپنی ایک محنت کے اندر لگے، یہ راستہ ہی نہیں۔ قرآن کا اسلوب جو ہے منطقی نہیں ہے، قرآن کا اسلوب تو ان دو بنیادوں پر ہے، اللہ کا ایمان، اللہ کی معرفت ہے اندر، اس کو بھی واضح سمجھ لیجئے کس کے اندر ہے، وہ روح جس کی بنا پر ہم انسان بنے ہیں، اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، نفخت فیہ من روحی، اس میں ساری معرفت۔ البتہ یہ کہ پردے پڑ گئے، پردوں میں فرق ہے، کسی کے پردے ہلکے ہیں، کسی کے پردے بہت نبیذ ہیں، کسی کے پردے اٹھ گئے، کسی کا تو ایسا صاف شفاف آئینہ ہے، آئینہ آپ دیکھتے ہیں، آئینہ خود بخود نہیں جگمگاتا، اس کے سامنے روشنی آ جائے گی جگمگا اٹھے گا۔ یہ اگلے درس کا مضمون ہے۔ نور ایمان دو انوار سے، دو نوروں سے مل کر بنا ہے، نور فطرت، نور وحی۔ لیکن فرض کیجئے کہ گردہ پڑا ہوا تھا آئینے پر، ہلکا سا گردہ تھا، آپ نے صاف کر دیا، جگمگا اٹھا۔ اگر زنگ آ گیا تھا بہت زیادہ، اندر ہی سے گویا کہ وہ پوری جو اس کا استر ہے وہی ختم ہو چکا، اب کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب آپ لاکھ سر پڑھتے رہیے، اب اس کے اندر وہ انعکاس ہوگا ہی نہیں۔ اس اعتبار سے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہ سارا دار و مدار ہے انسان کی اپنی داخلی کیفیت پر۔ حجابات اگر لطیف ہیں اٹھ جائیں گے، کثیف ہے اور اتنے کثیف ہے کتنے میں زور لگا لیجئے نہیں اٹھ سکے، تو آپ ان کے اوپر اپنے آپ کو داروغہ نہ سمجھیے، یاد دہانی کرائیں۔
اب اس میں نوٹ کیجئے آیات، آخری بات عرض کر رہا ہوں، آج ایک ہی آیت پر ہم آج کے درس کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ آیت اور تذکیر اور ذکر اور ذکرہ اور تذکر، یہ تمام، یہ دونوں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ آیات آفاق میں بھی ہے، آیات انفس میں بھی ہے، اور آیات قرآنیہ، قرآن کا ہر جملہ آیت ہے۔ آیات آفاقی، آیات انفسی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان قریب انہیں دکھائیں گے اپنی آیات، آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات مبرہن ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہ حق ہے، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح۔ یہ آیات آفاقی، آیات انفسی۔ اسی طریقے سے سورہ زاریات میں، یہ تو آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کی، سورہ زاریات میں ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، لا تعداد نشانیاں، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر، تمہارے وجود کے اندر، تمہارے باطن میں نشانیاں موجود ہیں۔ مرزا عبد القادر بیدل کا ایک شعر ہے، ستم است گر ہوست کشد کے بسیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دری گئی درے دل کشا بچمندرا۔ کتنی ستم کی بات ہے کہ تم چمن کی سیر کو نکلتے ہو، پھولوں کو دیکھنے کے لیے، باغ کی سیر کرنے کے لیے، باہر کا چمن تو تمہیں نظر آتا ہے، تمہارے اپنے اندر ایک چمن ہے۔ ستم است گر ہوست کشد کہ بسیر سر و سمندر، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی، تو خود جو ہے تیرا اپنا وجود ایک غنچے سے زیادہ درخشاں ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی درے دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کھول، بچمن درا، اس دل کے اندر جو چمن آباد ہے ذرا کبھی اس کی سیر۔ سادہ الفاظ میں اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ سے، تمہارے اپنے اندر۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ آیات قرآنی آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ جو میں نے کیٹلیٹک ایجنٹ کا لفظ استعمال کیا تھا، انہی آیات آفاقی، آیات انفسی کی طرف اشارے کر کر کے دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات کو، دن کو، ان سب کی طرف اشارے کر کے، اور پھر یہ کہ اس کے اپنے اندر ایک صوتی آہنگ ہے، اس کے اندر ایک ڈیوائن ملکوتی ہے، اس میں اپنا ایک نغمہ ہے۔ یہ نغمہ، یہ گویا کہ اندر اس شعور کو مزید بیدار کرنے کے لیے تو آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنیہ، ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت جو فطرت انسانی میں موجود ہے، وہ ان آیات کے ذریعے سے ابھر کر انسان کی شعور کی سطح پر آ جاتی ہے، اور اس کا نام ہے ایمان باللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔